السلام علیکم. الحمدللہ. ایک دوسرے کو جگہ دینے کا بہت شکریہ. مجھے ایسے لگ رہا ہوتا ہے سب سے سیلفش میں کرسی پر بیٹھی ہوئی ہوں اور آپ سب لوگ ایک دوسرے کو جگہ دے رہے ہیں. بہرحال انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اور اللہ کی ذات سے پوری اس توکل کے ساتھ معاملہ ہے کہ جتنا آپ ایک دوسرے کے ساتھ قریب آ کے بیٹھیں گے ایک دوسرے کے ایمان کی طاقت آپ کے اندر بھی جو ہے وہ فلٹر ڈاؤن کرے گی. محبت ہوگی انشاءاللہ ایک دوسرے کے ساتھ تو ایک دوسرے کے دکھ درد کو بھی سمجھیں گے اور مل جل کر انشاءاللہ اس راستے پر آگے بڑھیں گے. شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وانقذتنا وفرجت عنا. لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن ولک الحمد لک ان ترضی. اللہ ہم جب تک آپ کی حمد کرتے رہیں گے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متفقن علیہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے سائے میں اللہ 7 کیٹیگریز کو جگہ دے گا. اس میں ہم پہلی کیٹیگری امام و عادل پر بات کر رہے تھے اور امام و عادل کے اوپر ہی ہم اب چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. امام و عادل عدل سے بنا ہے اور عدل کی ڈیفینیشن ہوتی ہے ان تؤدى الحقوق کہ ہر ایک کو اس کا رائٹ دے دیا جائے. ایک عدل کی ڈیفینیشن یہ بھی آتی ہے کہ جب انسان ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھتا ہے. یعنی ظاہری بات ہے جب آپ ہر چیز کو اس کا رائٹ دے دیں گی تو آپ اس کو اس کے مقام پر رکھیں گی. کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا عربی زبان میں اس کو ظلم بھی کہا جاتا ہے. اسی لیے جو بھی عدل نہیں کرے گا وہ ان ادر سینس ظلم کر رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس حدیث کے ذریعے بہت سی زندگی کی اپنی کریکشنز کی جو ہے وہ ایک اپرچونٹی دی ہے. امام ابن حجر کہتے ہیں امام عادل کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا هو الذی یتبع امر اللہ. امام عادل وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کی پیروی کرتا ہے. یعنی جو حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. اور یہی کانسیپٹ ہم نے کل دیکھا تھا جس میں ہم نے توحید کو ٹاپ پہ رکھا تھا اور پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ آہستہ آہستہ خود بخود چیزیں معاشرے کی سیٹل ڈاؤن ہوتی جاتی ہیں اور ایک صحیح لاجیکل پروگریشن پر آ جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کی ہے جس میں اللہ کی ایک میجر صفت آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کی بات آتی ہے لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں ہوتی. حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے یا عبادی اے میرے بندے انی حرمت الظلم علی نفسی میں نے اپنے اوپر یعنی اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر لیا ہے. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا اور میں نے تم لوگوں کے درمیان میں بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے. فَلَا تَظَالَمُوا تو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ٹرانسگریشن آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم مت کرو. اللہ جو کہ قادرٌ علی کل شیء ہے اللہ جس وقت چاہے بندوں کی جس غلطی کے اوپر اس کو سزا دے دے اور اللہ جس وقت چاہے کسی کی نہ بھی غلطی ہو تو بھی اس کو سزا دے دے. لیکن اللہ کیونکہ العادل ہے اللہ کیونکہ العدل ہے اللہ کا نام دونوں طرح سے آتا ہے. اللہ العادل بھی ہے عدل کرنے والا اللہ العدل بھی ہے اللہ سراپا عدل ہے اللہ کمپلیٹلی عدل ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اتھارٹی کا غلط استعمال نہیں کرتے اور اللہ اپنی اتھارٹی کو استعمال کر کے اپنی عزت کو استعمال کر کے انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے. تو اللہ نے کہا کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے اور میں نے تم لوگوں کو بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے جہاں تک پچھلی قوموں کو تباہ کیا بعض لوگ جب ایگنوسٹکس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور خاص طور پہ مسلمان جب اس طرح کے ایتھیسٹ یا ایگنوسٹکس کی باتوں میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی قومیں تباہ کیوں کی؟ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قومیں جب تباہ کی تو اس قوم کی کوئی ایک غلطی نہیں ہوتی تھی کہ وہ شرک کرتی تھی.
شرک ان کا ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتا تھا جس کی وجہ سے ان کی زندگی پوری کی پوری گناہوں کی ایک سمجھ لیجئے کہ کلیکشن بن جاتی تھی. اللہ نے کبھی بھی اس بات پر کسی قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا کہ یہ میرے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں. آپ اٹھا کر ہسٹری پڑھ لیجئے اقوام کی، جن جن قوموں کو تباہ کیا گیا عذاب کے ذریعے، جو پیرشڈ نیشنز آتی ہیں، اس میں سب سے پرومیننٹ جو غلطیاں آپ کو نظر آئیں گی جس کی بیسس کے اوپر قرآن نے مینشن کر کے ان کو سزائیں دی، اس میں شرک کے بعد ان کے سوشل انجسٹس ہیں. انسانوں کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، انسانوں کے ساتھ زیادتی کیا کرتے تھے، انسانوں پر ظلم کیا کرتے تھے، معاشرے میں نیک لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، انبیاء کو اور ان کے فالوورز کو ریڈیکیول کیا کرتے تھے، انسانوں کے رائٹس کو تباہ کر دیتے تھے. اور جب اللہ یہ دیکھتا تھا تو پھر اس کے بعد اللہ اپنی حجت تمام کرنے کے بعد اس قوم کو تباہ کرتا تھا. آپ دیکھیں کسی بھی معاشرے میں علماء کہتے ہیں کہ اگر اس میں ڈاؤن فال شروع ہونا ہے تو اس معاشرے میں جو پہلی غلطی شروع ہوگی وہ شرک کی شروع ہوگی. جو اللہ کو اللہ کے مقام پر نہیں رکھتا اس کے بعد وہ انسانوں کو بھی انسانوں کے مقام پر نہیں رکھ سکتا. تو اللہ نے جتنی قومیں تباہ کی آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ڈائریکٹ صرف شرک مینشن کر کے ان کو تباہ نہیں کیا، بلکہ ان کی غلطیوں کو ان کے سامنے خود گواہ بنایا کہ جو وہ انسانوں پر ظلم کیا کرتے تھے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں 14th سینچری کے اسکالر ہیں، کلاسیکل اسکالرز میں بہت ٹاپ لسٹ اسکالر ان کا نام آتا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ. وہ کہتے ہیں ان اللہ لیقیم دولت العادلہ وان کانت کافرہ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عادل قوم کو قائم رکھتا ہے، ان کانت کافرہ، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. یعنی جس قوم کے اندر عدل ہو، جن حکمرانوں میں عدل ہو، سوشل جسٹس ہو، انسان کو انسان کے بیسک رائٹس اور اس کی نیسیسٹیز دی جائیں، اللہ اس حکومت کو قائم رکھتا ہے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اور اگر ظلم کرنے والی قوم جو ہے وہ مسلم ہو، اللہ اس کو بھی تباہ کر دیتا ہے. یہ ابن تیمیہ کا کال آتا ہے اور آپ کو ان کی کتابوں میں فریکوینٹلی مل جاتا ہے. تو اس سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ بعض لوگوں نے سوال کیا تو اس کا مطلب ہے کہ کیا کافر انصاف کرنے والے ہو سکتے ہیں یا کوئی کافر رولر، جسٹ رولر ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب آپ کو مل جاتا ہے کہ جی ہاں، کوئی بھی کافر ایک جسٹ رولر، ایک عادل حکمران ہو سکتا ہے. ہاں، وہ عادل حکمران کمپلیٹ عادل نہیں ہوگا. اگر آپ کو کل کی بات یاد ہو، عادل حکمران یا کوئی بھی عادل انسان، جب ہم عادل حکمران کی بات کر رہے ہیں، امام و عادل، تو آپ میں سے ہر کوئی اپنی اپنی پوزیشن میں امام ہے. اگر یہاں کوئی بچی بھی بیٹھی ہے 18 سال کی، 16 سال کی، 15 سال کی، وہ بھی ایک کیپیسٹی میں امام ہے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی اور اپنے فرینڈز کے سرکل میں. بعض بچیاں، بعض بچے ہوتے ہیں جو اپنے فرینڈز کے سرکل میں بہت ووکل ہوتے ہیں اور سب فرینڈز کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. کہاں سب نے ہینگ آؤٹ کرنے جانا ہے، ان کی چوائس، ان کو چوائس دی جاتی ہے یا وہ سب سے پہلے ان کی اوپینین آتی ہے. کہاں کیا چیز ہم آگے چل کے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے، کس طرح سے ہم چیزیں پلان کریں گے. تو یہ آپ کو جب بھی یہ پوزیشن ملے گی، مخلوقات میں جس کو بھی کسی بھی لیول کی اتھارٹی مل جائے گی، اب وہ اس امام کی کیٹیگری میں آ جائے گا. تو یاد رکھیے، جو امام عادل کافر ہوگا، نان بلیور ہوگا، ڈس بلیور ہوگا، مشرک ہوگا، یا وہ اللہ کو نہیں مانتا، آپ اس کو کوئی بھی نام دے کر یاد کر لیں، اگر وہ انصاف کرنے والا ہے تو وہ ایک لیول کا عدل تو کر رہا ہے، لیکن اس کا عدل کامل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا. عدل کے اندر سب سے پہلے کیا معاملہ تھا؟ سب سے پہلا رائٹ کس کو دینا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. سب سے پہلا رائٹ جس نے اللہ کو نہیں دیا تو دنیاوی حد تک اللہ اس کی حکومت قائم رکھے گا. کوئی کافر ہے، بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں اور بہت مسلمانوں کو سب سے زیادہ پیٹ میں درد ہوتی ہے کہ کافر جنت میں کیوں نہیں جائیں گے. سب مسلمانوں کو پیٹ میں ہی درد ہو رہی ہوتی ہے نا، کافروں کو نہیں اتنی ہو رہی تھی، بیکاز کافروں کے لیے کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہیل فائر ہو یا پیراڈائز ہو. مسلمانوں کے پیٹ میں درد ہوتی ہے کہ کیوں کافر جنت میں کیوں نہیں جائیں گے. ریڈ اباؤٹ دی ایسنس آف اسلام، آپ کے سامنے حقیقت موجود ہے. جو انسان عقل اور شعور کے باوجود، جو انسان انٹلیکٹ ہونے کے باوجود، جو انسان ریسورسز ہونے کے باوجود، جو ہر طرح کا گوگل انفارمیشن اور یوٹیوب انفارمیشن ہونے کے باوجود اپنے خالق کو نہیں پہچان پاتا اور لیبارٹریز کے اندر اور ہبل ٹیلیسکوپ کے ذریعے ایک سے بڑی انوینشن کر لیتا ہے، اس نے سب کو پہچان لیا، خالق کو نہیں پہچانا. دس از امپاسبل ان فرنٹ آف اللہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ اس انسان کو جو کہ کافر ہوگا لیکن عدل کرنے والا ہوگا بٹوین دا ہیومن بینگز، اللہ دنیاوی حد تک اس کی حکومت، اس کی اتھارٹی کو قائم رکھتے ہیں، لیکن آخرت میں وہ انسان جو ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے میں نہیں آ سکے گا.
اس لیے کہ اللہ کے عرش کے سائے میں آنے کا پری ریکوزٹ ایمان ہے، بلیف ان اللہ ہے، بلیف ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسا بلیف؟ آپ کو اللہ کا رسول اور آخری رسول کنسیڈر کرنا. اس لیے یہ کہنا بہت ضروری ہے. اب آج کے فتنے کے دور میں جہاں پر بہت سے عقیدوں کی مختلف جو ہیں وہ امیلگمیشن سامنے آ رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری رسول ہیں. ہی سیل آف دا پروفیٹ ہوڈ. اب کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اگر کسی کو اللہ کے عرش کے سائے میں آنا ہے اور وہ دنیا میں عادل امام ہے، اس کے لیے پری ریکوزٹ ایمان ہے. یعنی کسی کو اللہ کے عرش کے سائے میں آنے کے لیے اگر میں یہ بولوں کہ اس کو پہلے اصحاب المیمنہ میں آنا ہوگا، تو کیا میں صحیح بول رہی ہوں یا غلط بول رہی ہوں؟ جو لوگ روز آ رہے ہیں، الحمدللہ مجھے اندازہ ہے میجورٹی روز آ رہی ہے. آپ نے کل کی بات اگر سمجھ لی تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا اللہ کے عرش کے سائے میں آنے کے لیے پری ریکوزٹ ہے کہ آپ اصحاب المیمنہ کی کیٹیگری میں پہلے آ جائیں. اصحاب المیمنہ صرف مسلمان لوگ ہوں گے، وہاں صرف کلمہ گو لوگ ہوں گے، اور جو ان میں بھی سب سے آگے سبقت لے جانے والے ہوں گے السابقون السابقون ہم المقربون، وہ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے اور قریب ہو جائیں گے، قریب ہونے والے ہو جائیں گے. تو کافر حکومت ہو سکتی ہے، کافر عادل حکمران ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتاتی ہیں، ہمارے سامنے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. جب مسلمانوں نے ابسینیا کی طرف ہجرت کی تھی تو جو وہاں کا کنگ تھا نجاشی، وہ مسلمان نہیں تھا، اس وقت عادل حکمران تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فالوورز سے کہا تھا کہ حبشہ چلے جاؤ، وہاں پر ملکن عادل ہے، یعنی وہاں کا بادشاہ انسانوں پر ظلم نہیں کرتا. یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے ریلیجن کے لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، انسانوں پر ظلم نہیں کرتا. اس لیے کہ مسلمان کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی چیز سکھا کے گئے ہیں. ہم صرف سڑک پہ دو لوگ گرتے ہیں آپ کے سامنے، ایک مسلمان گرتا ہے فرض کریں اور ایک کرسچن گرتا ہے. تو آپ مسلمان کو کھڑا کر دیں گے اور کرسچن گرا آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ کوئی مجھے بھی ہاتھ دے کر اٹھا لے، آپ کہیں گے کرسچن میں نہیں اٹھاتی. مسلمان ایسے نہیں ہوتے. مسلمان قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کے ایسنس کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، رسول اللہ کی تعلیمات اور ان کو رول ماڈل بناتے ہوئے قرآن پڑھتے ہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. قرآن نے ہر انسان کو ویلیو کیا ہے. جب ہر انسان ویلیویبل ہے تو پھر آپ کی اور میرے خاندان کے وہ لوگ جو گناہوں میں انوالو ہیں، ہم کیسے ان سے منہ موڑ سکتے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ گناہ گار ہیں، ہم ان سے مل نہیں سکتے؟ آپ ملیں گی نہیں تو ان تک دین کیسے پہنچے گا؟ آپ ان سے بات نہیں کریں گی تو ان کو دین کی خوبصورتی کیسے نظر آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ عادل حکمران کوئی بھی ہو سکتا ہے، عدل کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے. بعض خاندان میں بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، بائی نیچر بہت اچھے ہوتے ہیں، اخلاق کے بہت اچھے ہوتے ہیں، اسلام سے دور ہوتے ہیں. تو ہم ان کو ابینڈن نہیں کریں گے، بلکہ ہم نے ان کی اس خوبصورتی کو مکمل کرنا ہے کہ ہم ان کو اللہ کے کلام کے ساتھ اور جوڑ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں حدیث آتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی ینزل عیسیٰ ابن مریم، یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہو جائیں. اور آپ نے آگے فرمایا حکم مقسطن و اماما عادلا، رسول بن کے نہیں اتریں گے، نبی بن کے نہیں اتریں گے، بلکہ وہ کیسے اتریں گے؟ حکمن مقسطن، جسٹ رولر بن کے آئیں گے. اس لیے کہ دنیا میں اس وقت انجسٹس کی بھرمار ہو چکی ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بھیجے گا ایک جسٹ رولر بنا کے، و امامن عادلن، اور ایک جسٹ امام بنا کر، انصاف کرنے والے امام بنا کر. تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ کو امام عادل کی پوزیشن واضح نظر آتی ہے. صحیح ترمذی کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے ہی مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا. ایک وہ ہے اس میں جو امام عادل ہے، جو اپنی جان لگا دیتا ہے اپنے جورسڈکشن کے اندر عدل کو قائم کرنے کی، انصاف کو قائم کرنے کی. اللہ عادل حکمران کی، عادل امام کی کسی بھی صورت میں دعا رد نہیں کرتا. ہم اکثر و بیشتر اس حدیث میں صرف حکمران تک اس لیے اٹک جاتے ہیں کہ ہم امام کا ترجمہ حکمران کر دیتے ہیں اردو کے حساب سے. عربی کا لفظ ہے الامام عادل، اور امام آپ کو اندازہ ہو گیا اینی لیڈر. ہم میں سے ہر عورت، ہر لڑکی کسی نہ کسی کیپیسٹی میں لیڈر ہے، اس لیے کہ کوئی نہ کوئی آپ کو فالو کر رہا ہوتا ہے. اور اگر کوئی نہ فالو کرے، آپ کہیں نہیں میں تو اتنی سیدھی سادی سی خاتون ہوں، مجھے کون فالو کرے گا؟ تو جو آپ کے گھر میں کام کرنے والی خواتین ہوتی ہیں، جس ٹون میں آپ بولتی ہیں اسی ٹون میں گھر جا کے وہ بولتی ہیں. جیسے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سیلفی لے رہی ہوتی ہیں اور اپنا جو ہے وہ
ایک فیس بنا رہی ہوتی ہیں ٹپیکل والا، وہ بھی اپنے گھر میں آئینے کے سامنے جا کے یہی کرتی ہوگی. ہر انسان کو فالو کیا جاتا ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ لائم لائٹ میں ہیں. تو جب آپ اس کو اس طرح سمجھیں گی تو صرف حکمران دماغ میں نہیں آئیں گے. حکمران یقیناً اس کیپیسٹی میں بہت میجر پوزیشن پہ موجود ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک بھی کسی نہ کسی کیپیسٹی میں اس امام عادل کے اندر آتا ہے. دوسری کیٹیگری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی جس کی دعا کبھی پلٹی نہیں جاتی، وہ ہے روزہ رکھنے والا. جب وہ روزہ کھولے، آپ کے پاس ابھی بھی کچھ دن باقی ہیں رمضان کے خاص طور پہ، ویسے تو آپ جب بھی روزہ کھولیں گی یہ آپ کے اوپر ایکویشن اپلائی کرتی ہے، چاہے آپ شوال کے روزے رکھیں، چاہے آپ رمضان کے بعد اپنے قضا روزے پورے کریں. جس وقت بھی روزہ دار روزہ کھولنے سے پہلے دعا کرتا ہے وہ دعا رد نہیں کی جاتی. ڈونٹ ویسٹ دیٹ ٹائم. ابھی بھی ہمارے پاس ایک ہفتہ باقی ہے. جب روزہ کھولنے کے لیے بیٹھیں دل سے دعا مانگے، جو دل چاہتا ہے دعا مانگے، جو دل چاہتا ہے. کھجور کا ٹکڑا منہ میں لینے سے پہلے تک جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگیے. کچن میں کھڑے ہو کے مانگنا چاہتی ہیں مانگیے، چلتے پھرتے مانگنا چاہتی ہیں مانگیے، اپنے ٹیبل پر بیٹھ کر دسترخوان پر بیٹھ کر مانگنا چاہتی ہیں مانگیے. اللہ دعا رد نہیں کرتا. اور تیسرا جس کی دعا رد نہیں کی جاتی وہ ہے دعا المظلوم. مظلوم کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، چاہے مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ مظلوم کی دعا اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے. مظلوم کی دعا جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوتا. وَإِن كَانَ كَافِرًا، چاہے وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو. امام ابن حجر کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو آپ تو سو جاتے ہیں، لیکن جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی اس کی آنکھ وائڈ اوپن رہتی ہے اور وہ پھر اپنے رات کے اندھیروں میں اللہ سے دعا کرتا ہے. اور جب وہ دعا کرتا ہے تو زیادتی کرنے والا یہ بات جان لے کہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے. جس وقت جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی اور آپ کے دل سے کوئی بھی بات نکلی اللہ اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ ظالم تو سو رہا ہوگا غٹ شاید، اگر میں اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ رکھوں، اس لیے کہ ہم بھی دن بھر میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. امام عادل سن کے سب کے ذہنوں میں حکمران اور پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر آ رہے ہوتے ہیں. آئینہ نظر آنا چاہیے. میں نے دن بھر میں کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، جہاں میں کسی کا حق بچا سکتی تھی میں نے نہیں بچایا اور میں نے مار لیا. تو امام ابن حجر کہتے ہیں کہ وہ مظلوم جاگتا رہتا ہے، اور یاد رکھنا ظالموں، اللہ ہر مظلوم کی دعا سنتا ہے. اللہ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. اگر میں نے کبھی زندگی میں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو میں سوؤں نہیں جب تک کہ میں اپنی اس زیادتی کو کمپنسیٹ نہ کر دوں، معافی نہ مانگ لوں. حق مارا ہے تو حق ادا نہ کر دوں. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہ سے صحیح حدیث آتی ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ 4 لوگوں سے نفرت کرتا ہے، اور الفاظ آتے ہیں حدیث میں لا یکلم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. ولا یزکیہم، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کون ہے یہ 4 لوگ؟ ان میں سب سے پہلے ہے السلطان الجائر، ظالم ٹائرنٹ حکمران. اللہ نہ ان کو پاک کرے گا، نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا. دوسری کیٹیگری آپ نے فرمایا وہ بزنس مین جو قسم لے لے کر سامان بیچتا ہے. باجی واللہ، اللہ کی قسم باجی کپڑا بڑا اچھا ہے، پورے کراچی میں کہیں نہیں ملے گا، باجی مجھ سے خرید لیں. علم نہیں ہے نا ہم مسلمانوں کو. غصہ آئے گا آپ کو ایسے دکاندار کے اوپر اب سننے کے بعد اس حدیث کو، یا آپ کو ہمدردی ہوگی اس سے؟ ہمدردی ہوگی نا. بتا دیجئے ایک جملہ، بھائی اللہ کی قسم لے کر کپڑا بیچنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. آپ نے کہا کہ جو قسم دے کر اپنا دنیا کا مال بیچے اس سے اللہ نفرت کرتا ہے، اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا. اس لیے کہ اللہ کی میجسٹی اور اللہ کا نام وہ کہاں استعمال کر رہا ہے؟ 4 دینار کے لیے، 4 روپوں کے لیے، 4 دنیا کے کپڑوں کے لیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. تیسری کیٹیگری جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کیا کہ جن سے اللہ نفرت کرتا ہے، غریب. وہ غریب جو ریا کرتا ہے، مال نہ ہو لیکن اکڑ بہت ہو. اللہ نہ کرے کہ ہمارے اندر نہ ایسا فقر آئے اور نہ ایسی امارت آئے کہ جو ہمیں تکبر کا شکار کر دے. ہمارے معاشرے میں اس ٹینڈنسی کو بھی روکنے کی ضرورت ہے، جو ٹینڈنسی لوور سٹریٹا پر آتی ہے کہ شاید سارے پیسے والے حرام سے ہی پیسہ کما کر امیر ہوتے ہیں. اس ٹینڈنسی کو بھی روکیے.
دوسرے کے مال کو حلال یا حرام ڈکلیئر کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیں کہ میں حلال کما رہی ہوں یا حرام کما رہی ہوں. میرے پیٹ میں اور میری اولاد کے پیٹ میں حلال کا نوالا جاتا ہے یا حرام کا نوالا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا تیسری کیٹیگری جو غریب ہو لیکن اس کے اندر عاجزی نہ ہو. فقر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے فقر انسان میں عاجزی لاتا ہے. اگر فقر انسان کے اندر اکڑ لا رہا ہے تو یہ اللہ کی نظر میں بالکل پسندیدہ نہیں. آپ کا کیا خیال ہے جو غریب ہوتے ہیں کیا وہ متکبر نہیں ہوتے؟ غریب بھی متکبر ہو سکتا ہے, امیر بھی متکبر. ہاں ٹینڈنسی زیادہ یہ ہے عمرا زیادہ متکبرین میں آتے ہیں, کم ہوتے ہیں جو غربا ہو اور متکبر ہو, لیکن ایک غریبی متکبر ہو سکتا ہے. ہر انسان دعا کرے کہ اللہ مجھے ہر طرح کے تکبر سے محفوظ رکھ. اور چوتھی کیٹیگری جس سے اللہ نفرت فرماتا ہے وہ بوڑھا شخص ہے, بڑی عمر کا شخص جو زنا کرتا ہے. اور ذرا پیڈوفیلیا کے اندر آپ ریشو پروپورشن تو دیکھیے. اپنی بہو کا سسر ریپ کر دیتا ہے, کتنا کامن ہے پاکستان کے اندر. اب تو یہ اتنا کامن ہے کہ آپ کے میڈیا کے اوپر اس کے اوپر پورے پروگرامز بن رہے ہیں, اتنا کامن ہے. کیا عمر ہوتی ہے سسر کی, اور بہو اس کے مقابلے میں اس کے باپ کی جگہ پر ہے, اس کی محرم ہے. بہو سسر کے لیے محرم ہوتی ہے, اس کے شوہر اس کے بیٹے کی بیوی ہے وہ, جس سے اس کا تعلق قائم ہوا ہے. آپ اور میں اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں باپ بیٹیوں کو ریپ کرتے ہیں, بھائی بہنوں کو ریپ کرتے ہیں, چچا بھتیجیوں کو ریپ کرتے ہیں, ماموں بھانجیوں کو ریپ کرتے ہیں, اور سسر بہوؤں کو ریپ کرتے ہیں. ظلم کے معاشرے میں رہتے ہیں یا عدل کے معاشرے میں رہتے ہیں؟ تو چپ کر کے کیسے رہ سکتے ہیں؟ ٹھنڈی مشین میں ہر وقت کیسے سو سکتے ہیں؟ کوئی لمٹ ہوتی ہے سونے کی بھی. کتنا سوتے ہیں ہم, کیا حساب دیں گے اللہ کو؟ ہم نے بچپن سے ایک بات سیکھی, ہم نے بھی بچپن سے سیکھی تھی, جب علم آ گیا تو اندازہ ہوا. بچپن میں ہم سب ایک دوسرے کو یہ کہتے تھے کہ رمضان میں تو سونا بھی عبادت ہے. اماں کہتی تھی بیٹا رات میں کچھ پڑھ بھی لیا کرو, ہم کہتے تھے ہم سو کے عبادت کریں گے. سونا عبادت ہو سکتا ہے اگر آس پاس عدل کا ماحول قائم ہو, سب ٹھیک چل رہا ہو, ہر انسان کو اس کا رائٹ مل رہا ہو, ہر انسان کے پاس پینے کا صاف پانی اور ہر انسان کے پاس رہنے کے لیے چھت ہو, ہر انسان کو صحت اور ایجوکیشن کے لیے بیسک نیسیسٹیز پرووائڈڈ ہوں, تب آپ بالکل سوئیے. آپ 24 گھنٹے میں سے میری طرف سے نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ 12 گھنٹے سو جائیں, اپ ٹو یو. اس وقت دنیا کے اندر انسان سے اپنا رائٹ مانگ رہا ہے. جو پیسے والا ہے, جو ریسورسز والا ہے, اس کے اوپر زیادہ رسپانسبلٹی ہے. کون انصاف دلائے گا ان سارے پسے ہوئے طبقوں کو؟ کس کے انتظار میں بیٹھے ہیں؟ حکومت آئے گی تو, ووٹ ڈالیں گے تو, اور زندگی نہ ملی اس وقت تک, نہ زندہ رہے, اور حکومت نہ آئی تو اگلے 5 سال کے لیے پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے. ہم کیا کریں, حکومت ہی ایسی ہے. اپنی ذمہ داری ادا کیجیے. اللہ مجھ سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ تم جہاں رہتی تھی وہاں حکمران اچھے نہیں تھے, چلو ٹھیک ہے تمہارا کوئی قصور نہیں تھا, جاؤ تم آرام سے جنت میں جا کر ٹھنڈی مشین لگا کے سو جاؤ. اپنے آپ کو زندہ کیجیے اس سے پہلے کہ یہ مہلت مجھ سے اور آپ سے لے لی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ جو الفاظ آئے ہیں, بڑی عمر کا شخص جو زنا کرے, دس از ویری کامن ان پاکستان. دنیا بھر میں ہوتا ہے. میں دنیا کا رونا نہیں رو رہی یہاں پہ, ہم تو اس جگہ کا رونا روئیں گے جہاں ہم خود رہتے ہیں. میں اگر اپنے ایک شہر کے اندر, میں اگر اپنے شہر تو بہت بڑی بات ہے, اپنے گھروں کے اندر ذرا تھوڑا سا آنکھیں کھولیے. کہیں آپ کے گھروں کے اندر کوئی انسیسٹ کا کیس تو موجود نہیں ہے؟ یہ صرف لوور سٹریٹا پر نہیں ہو رہا ہے, یہ صرف لوور سٹریٹا پر نہیں ہو رہا. بڑے بڑے علاقوں میں رہنے والی بچیاں ڈاکٹرز کے پاس آتی ہیں جن کے بھائی نے ان کو ریپ کر کے پریگننٹ کیا ہوتا ہے, اور صرف آپ کے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو سکتے ہیں. آنکھیں کھولیے, اپنے گھر کی 4 دیواری میں عدل قائم کیجیے. اپنے گھر کی 4 دیواری میں اسلام اور شریعت کو لے کر آئیے. اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر جب آپ عدل کو قائم کر لیں تو باہر نکلیے, معاشرے کی اصلاح کے لیے کوشش کیجیے. لوگوں کو ایجوکیٹ کیجیے, لوگوں کو ان کی حقوق کا احساس دلائیے, اور جس کے حق آپ ادا کر سکتی ہیں وہ حق آپ ادا کر دیجیے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا, نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ظالم لوگوں کو بڑی لمبی عمر دے دیتا ہے. کیوں؟ آپ دیکھیں نیک لوگ بہت جلدی دنیا سے چلے جاتے ہیں. محسوس کیا آپ نے؟ نیک لوگ بہت جلدی دنیا سے چلے جاتے ہیں. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا آبزرویشن یہ تھا کہ اللہ کبھی کبھی ظالم لوگوں کو بڑی لمبی عمر دیتا ہے تاکہ وہ اپنی گواہی اپنے عمل کے ذریعے, اپنے ہاتھوں کے ذریعے خود لکھوا لیں.
اور جب پھر وہ ظالم لوگ خوب اپنی ظالم ہونے کی اور اپنی ناانصافی کی حجت تمام کر دیتے ہیں اور پھر اللہ ان کو موت دیتا ہے، تو نہ لوگ ان کی پرواہ کرتے ہیں کہ کون مرا اور کب مرا اور کیسے مرا اور کس نے ان کے جنازے میں شرکت کی، اور نہ زمین ان کے مرنے پر روتی ہے اور نہ آسمان روتا ہے۔ فرعون کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں فرمایا ہے، آیت نمبر 25 سے 29 میں آتا ہے، کم ترکوا من جنات و عیون، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پیچھے اپنے باغات چھوڑ دیے اور چشمے چھوڑ دیے، وزروع و مقام کریم، بڑے بڑے پیلسز چھوڑ دیے، ونعمت کانوا فیہا فاکہین، بڑے بڑے گھر، بڑے بڑے محل جن میں وہ خوب عیش و آرام اور لگژریز کے ساتھ پھلوں کی زندگی گزارتے تھے۔ کذالک اورثناھا قوما آخرین، ہوا کیا آخر میں؟ سب یہیں چھوڑ گئے اور اس کے وارث بنا دیے گئے۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین، نہ ان کے مرنے پر زمین روئی اور نہ آسمان، اور وہ تھے ہی کہ وہ اس چیز کو آبزرو کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ظالم انسان کو لمبی عمر دیتا ہے۔ اب وہ ظالم انسان کے اوپر ہے کہ وہ اس لمبی عمر میں فائدہ اٹھا کے توبہ کر لے، یا وہ اس لمبی عمر میں اللہ کی گمراہی کو اپنے حصے میں اور لکھوا لے۔ اللہ زیادہ تر ایک ظالم حکمران کو، ظالم امام کو ہیوملیٹنگ ڈیتھ دیتا ہے تاکہ باقی لوگوں کو اس سے عبرت آ جائے۔ انبیاء اور رسول اس لیے آیا کرتے تھے کہ معاشرے میں سوشل سٹرکچر جسٹس کا قائم کر دیں، ہم میں سے ہر انسان اپنی اپنی کیپیسٹی میں انصاف کرنے والا بنے۔ آپ دیکھیے گا بہت دیر نہیں لگے گی معاشرے میں انصاف قائم ہوتے ہوئے، صرف اپنی کیپیسٹی میں اپنے 5 فٹ کے جسم کے اوپر اس انصاف کو لانے والے بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، افضل الجہاد کلمۃ الحق، سب سے بہترین سٹرگل، سب سے بہترین جہاد کیا ہے؟ کلمے کو بلند کرنا، حق کو بلند کرنا، اللہ کے کلام کو بلند کرنا، او یا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے اپنے کلام اور اسلام کی تعلیم کو ایکولنٹ کیا ہے۔ او استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں انگریزی کے اور کے لیے۔ بہترین جہاد ہے اللہ کے کلمے کو، حق کو بلند کرنا، او کلمۃ العدل، یا عدل کا کلمہ بلند کرنا، عدل کی بات بلند کرنا، عدل کے ساتھ لوگوں کو زندگی گزارنے کے لیے آگے کنٹینیو کرنے کے لیے انکریج کرنا۔ اور اس کے لیے آپ کی اور میرے لیے پریکٹیکل ایگزامپلس، عدل کا معاملہ آپ کے ساتھ گھروں میں ڈے ٹو ڈے آتا ہے۔ عدل کا معاملہ کیجئے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں سامنے والا تو عدل کرتا نہیں، میں کیسے کر لوں؟ میں نے اپنی خبر کو آرام دہ بنانے کے لیے، میں نے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے اپنے لیے مشکل اپنے ساتھ اپنی قبر میں نہیں لے کر جانی۔ اگر آپ نے واقعی عدل کرنے والی پرسنالٹی کو اپنی پرسنالٹی میں ریفلیکٹ کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیے۔ جتنا آپ عادل تھے اتنا آپ کو آپ کی شخصیت میں نرمی نظر آتی ہے، جھکاؤ نظر آتا ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کا بدلہ لیا کرتے تھے؟ آپ اپنی ذات کا کبھی بدلہ نہیں لیتے تھے۔ جتنے قتل کروائے گئے کفار کے یا مشرکین کے، وہ صرف آن دا بینیفٹ آف اسلام کرائے گئے۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا، آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ جس نے آپ کو گالی دی، آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ جس نے آپ کو زخمی کیا اور آپ کے راستے میں کوڑا ڈالا، آپ اس کے گھر میں اس کے بیمار ہونے پر اس کی عیادت کرنے جاتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل تھا جو ہمیں نظر آتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نظر آتا ہے۔ ایک حدیث آتی ہے اسید ابن حدیر سے، ایک مرتبہ صحابہ سب جو تھے مدینہ میں ایک اپنی بیٹل ڈسکشن کر رہے تھے، سیریس ڈسکشن ہو رہی تھی، اور کچھ نوجوان انصاری نوجوان بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جب انصاری نوجوان بیٹھے ہوئے تھے تو ظاہری بات ہے اب نوجوانی کے اندر، انسان کے اندر کبھی کبھی جو ہے وہ اچانک سے سارکیزم آ جاتا ہے۔ تو کچھ نوجوانوں نے آپس میں جو تھا وہ مذاق کرنا شروع کر دیا، اور ایک ان میں سے جو نوجوان تھا، انصاری نوجوان، ابناکشیسلی ہنسنے لگ گیا۔ تو ایک سیریس ڈسکشن ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اس کی ربس کے نیچے اس کو پوک کیا، جیسے کمر میں نہیں ایسے کرتے چپ کرانے کے لیے، کمر میں اس کے نیچے، اس کے رب کیج کے نیچے اس کو ایسے پوک کیا، اس کو ہاتھ سے کیا۔ جب آپ نے یہ کیا تو اس کو اچھا نہیں لگا، اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ I want to take revenge، آپ نے مجھے پوک کیا، یعنی میں ہرٹ ہوا ہوں، آپ نے مجھے اتنی زور سے جو ہے وہ چٹکی کاٹی ہے، تو میں تو بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ اور میں امیجن کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے کہیں کہ میں ریونج لینا چاہتا ہوں۔ اب امیجن کریں، سمجھے آپ کے، کہتے ہوئے بھی عجیب لگتا ہے، سمجھے آپ کے شوہر نے یا آپ جو بچیاں بیٹھی ہیں، آپ کے ابا نے آپ کو یہاں ایسے کیا مذاق سے، آپ کے ابا میں بدلہ لینا چاہتی ہوں، اوہو کیا سنیں گے آگے سے؟
شوہر، اگر شوہر کو آپ نے کہا تو کیا سنیں گے آگے سے؟ بڑی بہن، شوہر بھی چھوڑ دیں اور ابا بھی چھوڑ دیں، بڑی بہن کو آپ نے کیا اس طرح سے، بڑی بہن کہے گی اچھا تم نے یہ مجھے کیا، میں بدلہ لوں گی تم سے. ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے. کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے کہا اوکے ٹیک یور ریونج، استبر، لے لو. اس نوجوان نے کہا انا علیک قمیصا ولیس علی قمیص، آپ نے تو شرٹ پہنی ہوئی ہے، میں نے تو شرٹ بھی نہیں پہنی ہوئی. مطلب جب آپ نے مجھے مارا تھا، چٹکی کاٹی تھی تو مجھے زیادہ زور سے لگی تھی. کیا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے اپنا کرتا ریز کر لیا اور آپ نے کہا استبر، لے لو بدلہ. وہ نوجوان آگے بڑھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کر کے کس کر لیا اور اس نے آگے سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بس یہی کرنا چاہتا تھا اور میں آپ کو اسی طرح سے پیار کرنا چاہتا تھا. انما اردت یا رسول اللہ، میں بس یہ چاہتا تھا. لیکن آپ کو اللہ کے رسول کا مقام کیا نظر آ رہا ہے؟ کوئی اکڑ نہیں، کوئی ایگو نہیں، کوئی غصہ نہیں. تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ تمہیں نہیں پتا میں اللہ کا رسول ہوں؟ ان کے پاس تو اتھارٹی تھی، وہ اللہ کے رسول تھے، باقی سارے رشتے ایک طرف. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا عدل ہے یہ، جس نے دنیا میں اگر کسی نے آپ کی چٹکی کی وجہ سے بھی کسی کو تکلیف ہوئی دنیا میں، بہتر ہے دنیا میں اس کا بدلہ اس کو دے دیجئے. قبر میں بہت بھاری ہو جائے گا، قبر میں بہت مشکل ہو جائے گا. یہ چیز آپ کو اللہ کے رسول کی پرسنالٹی میں پرفیکٹ نظر آتی ہے. ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس ہی بتاتے ہیں کہ میں ایک محفل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹ سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا. لیفٹ سائڈ پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی کھانے کی چیز آپ کے پاس آتی تھی تو آپ اس کو کھاتے تھے، چکھتے تھے، پیتے تھے اور پھر اپنے رائٹ ہینڈ پر اس کو گھما دیتے تھے تاکہ باقی لوگ اس کو چکھ لیں. تب رائٹ سائڈ پر عبداللہ ابن عباس بیٹھے تھے اور لیفٹ پر ابو بکر اور عمر بیٹھے تھے. آپ کے پاس دودھ کا پیالہ آیا، آپ نے دودھ پیا. اس کے بعد یہ نہیں، اچھا ابو بکر اور عمر سینئر صحابہ، عمر میں بڑے. عبداللہ ابن عباس کی عمر تھی 10 سال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ رائٹ سائڈ پر سنت تھی دینا، آپ چاہ رہے تھے کہ آپ پہلے ابو بکر عمر کو دے دیں، تو آپ نے یہ نہیں بچہ ہے اس سے کون پوچھے، آپ نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا اگر آپ اجازت دیں تو میں پہلے ابو بکر اور عمر کو دودھ یہ والا دے دوں. عبداللہ ابن عباس یہ وہ ہیں جو مفسر قرآن ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہی کی دعا تھی ان کو کہ اللہ ان کو قرآن کا فہم عطا کر، دین کا فہم عطا کر. کہتے ہیں کہ میں نے فوراً سوچا کہ اگر وہاں سے پیالہ ہوتا ہوا میرے پاس آئے گا تو برکت کم ہو جائے گی اللہ کے رسول کی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اس برکت سے میں فائدہ اٹھاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں ڈانٹا. دوبا بچوں کو کتنی زبان لگ گئی آج کل، کتنا بولتے ہیں، کتنا ماں بڑوں کے سامنے زبان چلاتے ہیں. کچھ نہیں، آپ نے پیالہ ان کو پکڑایا اور عبداللہ ابن عباس نے پیالہ پی کے اس کے بعد حضرت عمر کو اور پھر حضرت ابو بکر کے پاس پیالہ آ گیا. یہ چیز آپ کو کانسٹنٹلی اللہ کے رسول کی پرسنالٹی میں ملتی ہے. اگر آپ کو امام عادل بننا ہے اپنے گھر میں، اپنے کردار میں یہ خوبصورتی لے کر آئیے. کسی کا حق مت ماریں. شرح سنہ میں امام البغوی لکھتے ہیں اکثر قریش کے سردار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو ان سے کہا کرتے تھے کہ اپنے پاس سے تھرڈ کلاس لوگوں کو ہٹا دیں. ہم بولتے ہیں نا دیز تھرڈ کلاس پیپل. عبداللہ ابن مسعود کو ہٹا دیجئے، حضرت بلال ابن رباح کو ہٹا دیجئے. جب یہ نہیں ہوں گے تب ہم یہاں پر آ کے آپ کی بات سنیں گے اور آپ سے ہم اس وقت کمیونیکیشن کریں گے. ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے سردار آئے اور اس وقت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کے پاس موجود تھے. قریش کے سرداروں نے کہا کہ آپ ان کو یہاں سے بھیج دیں، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تمہارا کیا خیال ہے اللہ نے مجھے کیوں بھیجا؟ اللہ نے مجھے عدل کے لیے بھیجا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا یقیناً اللہ لوگوں کو نوازتا نہیں یہاں تک کہ ان میں موجود کمزور انسان کو اس کا رائٹ نہ دے دیا جائے. آپ کے گھر میں جو کمزور ہے، آپ کے معاشرے میں جو کمزور ہے، اس کا رائٹ جب تک ادا ہوتا رہے گا اللہ نوازتا رہے گا. اور جب اللہ کی جو نوازش ہے وہ کم ہو جائے، اللہ کی عطا کم ہو جائے، نعمتیں برسنا کم ہو جائیں، اس کا مطلب ہے کسی کمزور کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا. آنکھیں کھولنے والی احادیث ہیں. اسی طرح سے معلوم آپ کو ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی میں یہ عدل کی کیفیت شروع سے تھی. حلف الفضول آپ لوگ جانتے ہیں، جو نبوت سے بھی پہلے ایک پیکٹ ہوا تھا، لیگ آف دا پیکٹ ہوا تھا قریش کے قبائل میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز دا ینگسٹ جس میں آپ کو شامل کیا گیا تھا، اس لیے کہ آپ معاشرے میں کانسٹنٹ عدل قائم کرنے والے تھے. اسی طرح ایک مرتبہ واقعہ آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 85 ایئرس کے تھے، خلیفہ تھے، کہ انہوں نے کسی بچے کا پیار میں کان مروڑا.
کان بچوں کا آپ مروڑتے ہیں جیسے ہم بچوں کی گالیں پکڑ کے چیک پکڑ کے ٹویسٹ کر دیتے ہیں. کسی لڑکے کا انہوں نے کان ایسے ہی ٹویسٹ کیا, اس پر لڑکے نے ان سے کہا کہ یہ آپ نے مجھے ہرٹ کیا ہے بہت زیادہ. بس لڑکے نے صرف اتنا بولا بچے نے. اب امیجن کریں یہ 10 سال کا بچہ تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک بزرگ انسان تھے, 85 ایئر اولڈ. جب اس بچے نے یہ کہا کہ آپ نے مجھے ہرٹ کیا ہے تو فوراً حضرت عثمان نے کہا کہ اچھا تم بدلہ لے لو. اس نے کہا نہیں امیر المومنین, میں آپ سے بدلہ لینے کے لیے نہیں کہہ رہا, بس میں بتا رہا تھا مجھے ہرٹ ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انسسٹ کیا کہ نہیں تم میرا کان اسی طرح سے ٹویسٹ کرو. اس بچے نے جب کان ٹویسٹ کیا تو حضرت عثمان نے کہا پنچ ہارڈر فإن قصاص الدنیا اہون من قصاص الآخرہ. دنیا کی سزا بہتر ہے, دنیا کی سختی بہتر ہے بجائے اس کے کہ مجھے آخرت میں یہ سختی جو ہے برداشت کرنی پڑے. یہ آپ کو مائنڈ سیٹ نظر آ رہا ہے عدل کا. تو اگر آپ والدین کی پوزیشن پر ہیں, ماں ہیں, اپنی اولاد میں عدل کیجیے. آپ عورت ہیں, آپ بیوی ہیں, آپ اپنے گھر کے اوپر امام ہیں اپنے شوہر کے پیچھے. اللہ نے اس کو آپ کے ساتھ جو ہے وہ حکمران ایک طرح سے ایک قوام کی شکل میں رکھا ہے. باقی رسپانسبلٹی آپ کی ہے کہ آپ اپنے شوہر کے گھر میں ایک امام کے طور پر کیسے چیزوں کو سنبھالتے ہیں. استاد اپنے شاگردوں پر امام ہوتا ہے, امپلائر اپنے امپلائیز پر جو ہے وہ امام ہوتا ہے. تو کانسٹنٹلی آپ جس مخلوق کے اوپر اتھارٹی رکھتی ہیں آپ اس کے اوپر امام کی پوزیشن میں ہیں. آپ دیکھیں آپ اس کے کتنے حقوق ادا کر رہے ہیں, کتنے رائٹس ادا کر رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی مسلمانوں کو کہ اپنے بچوں کے درمیان میں عدل کرو. آپ کی حدیث میں آتا ہے اتقوا اللہ, تقوی کرو اللہ کا, وَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ, اپنی اولاد میں عدل کرو. ایک واقعہ آتا ہے نعمان بن بشیر سے, وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ایک مرتبہ تحفہ دینے کا سوچا, دیا بھی نہیں, تحفہ دینے کا سوچا. نعمان بن بشیر نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں اپنے اس ایک بیٹے کو یہ تحفہ دینا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے باقی بیٹوں کو بھی, باقی اولاد کو بھی یہی تحفہ دینے کا فیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اشہد علی الزور, میں اس فالسہڈ پر تمہارا گواہ نہیں بن سکتا. آپ اٹھے اور وہاں سے چلے گئے. یعنی ہم میں سے جتنے بھی والدین ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کو یہ بات مینشن کر دی کہ یہ ظلم ہے کہ تم ایک مہنگا تحفہ اپنے ایک بیٹے یا ایک بیٹی کو دے دو اور باقیوں کو مت دو. اگر آپ سے یہ زیادتی ہوتی ہے یا ہوئی ہے تو پلیز اس کو کمپنسیٹ کیجیے. اور اگر آپ کے والدین سے ہوئی ہے اور آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ کو زیادہ ملا اور آپ کے باقی بہن بھائیوں کو نہیں ملا, دل بڑا کیجیے, اعلیٰ ظرفی دکھائیے اور اپنی اس چیز کو سب بہن بھائیوں میں ڈیوائڈ کر لیجیے. یہ عاجزی ہے, یہ انسان کے اندر جھکاؤ لے کر آتی ہے. جس درخت پر جتنا پھل ہوتا ہے وہ اتنا جھکا ہوتا ہے, جس دل میں جتنا تقوی ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے گیونگ کیپیسٹی میں ہوتا ہے. اس کا دینے والا ہاتھ ہوتا ہے, لینے والا ہاتھ نہیں ہوتا. اور جس کا دینے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ ایموشنلی بھی انریچڈ ہوتا ہے. آج ہم سب میجورٹی ایموشنلی بینکرپٹ ہیں. ایموشنل بینکرپسی ہم میں بہت زیادہ ہے, اس لیے کہ ہم اپنے جیسے انسانوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اس نے مجھے ایسے بول دیا, اس نے مجھے ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھ لیا, اس نے میری بات نہیں مانی, اس نے مجھ سے غصے میں بات کی. اب بس اب یہ سب چیزیں ہوں گی اور دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں میرے ایموشنز کا ریموٹ کنٹرول ہوگا تو ہم آئے دن پریشان رہتے ہیں, آئے دن روتے رہتے ہیں, آئے دن ہمارا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور کسی ایک کے ساتھ بھی ہماری یہ سچویشن آتی ہے تو ہم اگلے 4 دن تک کام کرنے کے قابل نہیں رہتے. ہم کہتے ہیں بس مجھ سے بات نہ کرے کوئی بھی, میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی. جب اولاد کی بات ماں باپ نہیں مانتے, اولاد کا بھی اتنا بڑا منہ بن جاتا ہے. کتنا بڑا؟ ابھی دوسرے ہاتھ میں مائک ہے ورنہ بہت بڑا بنا کر دکھاتی. اور پھر اماں پوچھتی رہیں بیٹا کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں, خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی, چھوڑ دیں, خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی. یہ مت کیجیے. اللہ نے آپ کو ایک بڑے مقصد سے پیدا کیا ہے. اپنے اندر عاجزی لے کر آئیے, جھکاؤ لے کر آئیے اور دینے والی پوزیشن میں آ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی ظلم قرار دیا ہے احادیث میں کہ آپ اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں پر پریفرنس دیں. اللہ نے آپ کو اولاد دی, آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی آپ کے لیے برابر ہے. جہاں اللہ نے حصے الگ رکھے ہیں وراثت کے معاملے میں وہاں کوئی نہیں آبجیکشن کر رہا, لیکن اپنے روزمرہ کے معاملات میں, اپنی روزمرہ کی ڈیلنگ میں اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کے اوپر پریفرنس دیں گے. اٹس اے فارم آف ٹرانسگریشن. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ دین دے کے گئے ہیں جہاں جانوروں تک کے حقوق ہیں.
جانور کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ کو انصاف کرنا ہے. یہ وہ دین ہے جس میں ایک عورت جہنم میں چلی گئی اس لیے کہ اس نے بلی کو قید کر کے بھوکا مار دیا. یہ وہ دین ہے جہاں ایک آدمی جنت میں چلا گیا اس لیے کہ اس نے بھوکے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا. تو یہاں تو عدل کانسٹنٹ ہے، ہر سٹیپ کے اوپر ہے. صرف آپ کو اور مجھے باعمل مسلمان بننے کی ضرورت ہے. حضرت عمر کے دور میں، حضرت عمر کے بارے میں آپ نے مشہور سنا ہے کہ حضرت عمر کا دور ایک بہت ہی انصاف والا دور تھا. حضرت عمر رویا کرتے تھے. ایک تو آپ نے سنا ہے نا کہ حضرت عمر کا ایک کال آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ اگر دجلہ کے اوپر کوئی بکری جو ہے وہ مر جائے گی تو اس کا جواب میں دوں گا. حضرت عمر عراق کے گدھوں کے بارے میں بھی کہا کرتے تھے کہ عراق کا وہ گدھا جس پر مالک اس کے بوجھ، اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ ڈالتا ہے، یہ سوچ کر روتے تھے کہ قیامت کے دن اس کا سوال بھی مجھ سے کیا جائے گا. کرسی لینا آسان نہیں ہوتا، پوزیشن ملنا آسان نہیں ہوتا، امام بننا آسان نہیں ہوتا. ہمارے ہاں جو منسٹریز کے پیچھے سب بھاگ رہے ہوتے ہیں، اگر اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے تو انسان کہے مجھے یہ ذمہ داری مت دو، میں یہ کام نہیں کر سکتا. لیڈرشپ پوزیشن پر آنا بہت قربانی مانگتا ہے، بہت سیکریفائز مانگتا ہے، نہ صرف فزیکل بلکہ ایموشنل بھی، بہت طرح سے. تو اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ اگر آپ مجھے کسی لیڈرشپ پوزیشن پر لائیں، امام بنائیں، تو مجھے احسان کے ساتھ اس پوزیشن کا حق ادا کرنے والا بنائیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوزیشن کو امام عادل کی سب سے ٹاپ پر رکھا ہے. جب امام عادل ہوگا، ہر کوئی اپنی پوزیشن ادا کرے گا، تو آٹومیٹیکلی معاشرے میں اصلاح، انصاف اور جسٹس پروموٹ ہونا شروع ہو جائے گا. ہر کوئی ایک دوسرے کا حق دینا شروع کر دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عیسیٰ واپس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا کہا تھا؟ رسول بن کے آئیں گے، نبی بن کے آئیں گے، یا ایک جسٹ رولر بن کے آئیں گے؟ ایک جسٹ رولر بن کے آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عیسیٰ واپس آئیں گے تو سانپ بھی انسان کو نہیں کاٹے گا، اس لیے کہ وہ انسان کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. آپ نے فرمایا وولف جو بھیڑے ہیں ان کو نہیں کھائے گا، اس لیے کہ انصاف ہوگا. جب عادل حکمران ہوتا ہے اٹ فلٹرز ڈاؤن دا ہول امپیکٹ اکراس دا کراس سیکشن آف دا سوسائٹی. یہ مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ مثال اس لیے دی تاکہ آج جو حکمران بنے، آج جو پوزیشن پر آئے، آج جو اتھارٹی پر آئے، وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے. آپ میں سے جو اپنے گھر کا بڑا ہے، بڑی بہن، بڑی بہو، بڑی بیوی، جو بڑا ہے، بڑے خواتین سے ناراض ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں آپ ایک تو ریکارڈنگ میں ایسی بات بولتی ہیں، کبھی ہمارے شوہر اور بچے سن رہے ہوتے ہیں، بیٹے سن رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھا بڑی بیوی، چلو تمہیں بڑی بیوی بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم اگر مردوں میں عدل کی کیپیسٹی ہو تو یقین جانیں یہ چیز مشکل نہیں ہے. ہمارے مردوں سے تو ایک بیوی نہیں سنبھالی جاتی ہے، ایک کے ساتھ عدل نہیں ہوتا، دو میں عدل کیسے کریں گے؟ بیچارے خود جو ہیں وہ کولو کا بیل بن جائیں گے اور ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ صبح شام کیسے گزاریں. بات اتنی سی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے دور کو اس وقت 1450 سال پہلے اس لیے بتایا تاکہ یہ بتا دیا جائے کہ یہ ایک ٹاپ پوزیشن کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اگر ٹاپ پوزیشن صحیح ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی معاشرے کے اندر اصلاح ہونی شروع ہو جاتی ہے. عدی ابن حاتم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ وقت ہوگا، یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کہ ایک عورت عراق سے جائے گی تنہا اپنے اونٹ پر، اور یمن سے عراق کے اس حصے میں سفر کرے گی، اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا. عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کیا اس کو جانوروں اور ڈاکوؤں کا خوف بھی نہیں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس لیے کہ حکمران عادل ہوں تو انسان نیچے کی تمام مخلوقات کو انصاف کرتا ہوا پاتا ہے. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ وقت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں دیکھتا ہوں. عمر بن عبدالعزیز گریٹ گرینڈ سن آف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. اور عمر بن عبدالعزیز کے دور میں یہ لوگوں نے ایکسپیرینس کیا. مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جب وہ خلیفہ بنے تو اتنا عدل تھا کہ چرواہے بے فکر ہوتے تھے کہ بھیڑیا آ کے ہماری شیپ کو نہیں کھائے گا. یہ عدل مسلمان حکومتیں آبزرو کر چکی ہیں، مسلمان امت نے اس عدل کو آبزرو کیا ہے. اس لیے کہ امام عادل ہو تو آٹومیٹیکلی ہر چیز